जिन्हें माँ प्यो ने खुश किया हजरत तो नहीं बात सही नहीं। हकीकत है, एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया जो दुआ मिलती है ना हजरत, वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते हैं। मैं अक्सर अहबाब से जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ भी रोंदे ने ज़्यादा, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े, प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबोगरीब मिसरे हमें राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है। जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं, और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है? हर दूसरी गाड़ी के पीछे ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई, इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूँ भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा ला है ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहाँ जमा करवाना, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें शुरू करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा है। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसे। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आकर एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है। वो वक्त गुजर गया, क्या हुआ,
باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے, جی باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا, بیٹا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا. تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا. دل میں کہتا چل اینے تو پوچھا ہی میں 40 بار منہ چوم کے کیا ہی پتر کہاں ہے. چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے. ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے, یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے. کہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا. اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی. تو اولاد پھر کیا کرتی ہے, گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. خدا کا خوف کا یار ہیں. وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے, تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی. وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں. وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں. وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا. تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے, باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں. یہ میں بھی اپنی اولاد کر ہی دھکے کھا رہا ہوں بھائی. ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں یہ آواز کہاں تک جائے. بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے. میری ماں کی دعا ہے نہیں بھائی, یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی چلتا ہے, ماں نہیں چلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا. نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا, نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی. باپ کو کیا چاہیے, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا. لے بھائی آج میں بھی تو بھلا پوچھاؤں گی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے, وہ ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا, جب ہم چل نہیں سکتے تھے تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں مونڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو ہمیں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا, میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھنا. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار میں, ادھر چوٹ لگی, اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کب ہے. وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا کیا بیٹھا ہے. پاس آ کے بڑے او ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو. بہرحال تم کیا ہے کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ظاہر بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. او ابا جی رون کیوں دے رہے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دیکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا, اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. اور میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا, کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خرید ڈالا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لیتی تھی. کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچیاں نے تو پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے, چل میرے بچیاں نے تو لے ہیں. بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں, رات میں جا کے لتاں گھٹیا.
ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی. ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. ہمیں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت یہ تمہارے لیے ولی ہیں. ان کے پاؤں دباؤ جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روکتے رہنا, وہ پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوکاں نہیں حافظ قرآن ہے, تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے گا ماں بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی. اچھا میری تمہیں ستے سو میں دھو دیتے نا. اتنی دعائیں دے گی, اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دیں گے. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی, خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی, میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جانا ہے. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے سائیکل تو میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراوندا ہے, تو انہوں گڈیاں دیاں سیراں کراوندا. خدمت کرو اپنے والدین, خدمت کرو. کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرے. ہاں بھائی نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. ہاں اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں, تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اور چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو جی. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکلوں گھر کے لیے جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے, کپڑے لے کے نہیں, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا وہ کیا کرتی ہے, ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں اندر, پھر میں خوش ہوتا ہوں, ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ہمیں کچھ لگے نہیں, رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, نہیں کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اور سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار, سچ بتانا حضرت, لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے آئیں گے, ہم انہوں ساتھ تیری باری سی تے ماں تیرے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے, وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ بارہ حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈی نہیں لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین جتنے جوان بچے بیٹھے, میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں کے, وہ بھی بدماش ہے. آ کے خبردار حضرت جی, کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے,